الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان گنبد خضرا ہے۔ گنبد خضرا کا جب تذکرہ ہوگا تو اس کا نقطہ آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دار دنیا سے دار آخرت کی طرف منتقل ہونا ہے۔ زندگی کے آخری ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں قیام فرما تھے۔ جمعرات کی شام مغرب کی آخری نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو پڑھائی، لیکن اس کے بعد نماز پڑھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ صحابہ کو کہہ دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے رہے۔ پیر کی صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ فاقہ ہوا۔ صحابہ کرام سیدنا ابوبکر صدیق کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر سے مسجد کی طرف تشریف لائے۔ دروازہ کھلا، پردہ ہٹا، جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جلوہ افروز ہوئے تو صحابہ کرام نماز میں ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ ان کی ایک بے اختیار کیفیت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو اس نماز کی کیفیت میں منظم انداز میں کھڑے ہوئے دیکھا تو خوش ہوئے، مسکرائے اور صحابہ کرام کو کہا کہ تم اپنی نمازوں میں مسلسل قائم رہو، اثبتوا علی صلاتکم، نماز میں ہی قائم رہو، نماز میں ہی مصروف رہو۔ آپ آگے بڑھے اور سیدنا ابوبکر صدیق کے ایک طرف بیٹھ کر فجر کی نماز ادا فرمائی اور گھر واپس تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام کو کچھ اطمینان ہوا کہ الحمدللہ اب پیارے آقا کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے، لیکن یہ بہتری آخری دنوں کی ایک آخری جھلک تھی۔ آپ گھر تشریف لے گئے تو طبیعت مزید ناساز ہو گئی۔ آپ کا سر مبارک سیدہ عائشہ کی گود میں تھا۔ اسی کیفیت میں عبد الرحمن بن ابی بکر یعنی سیدہ عائشہ کے بھائی وہ گھر میں تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کی طرف اس انداز میں متوجہ ہوئے کہ جیسے آپ کی رغبت ہے کہ اس مسواک کو میں استعمال کر لوں۔ ابھی یہ اس مسواک شروع نہیں ہوئی تھی، اس کو استعمال کسی نے نہیں کیا تھا۔ آپ نے اس کو چبانا چاہا تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کو نرم کر سکے۔ سیدہ عائشہ نے صورتحال کو سمجھا اور آپ کے دست مبارک سے وہ مسواک لی اور اپنے دانتوں میں چبا کر اس کو نرم کیا اور نرم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے مسواک استعمال فرمائی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اتنے زیادہ اہتمام سے مسواک کرتے ہوئے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، گویا بڑے اہتمام سے دانت صاف کیے۔ کچھ دیر کے بعد چاشت کے وقت میں پیر کے دن
12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آخر آ پہنچا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری الفاظ اللہم الرفیق الاعلی فی الجنہ، یہ الفاظ ادا فرمائے۔ فرماتی ہے کہ اس سے میں نے اندازہ کر لیا کہ وہ جو آپ مجھے یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کو موت سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ابھی مزید کچھ وقت زندہ رہنا چاہتا ہے یا اللہ کے ہاں جانا چاہتا ہے، تو ابھی بھی آپ کو اختیار دیا گیا ہے، تو آپ نے اللہم الرفیق الاعلی، اللہ رب العزت کی ملاقات کا اختیار اور اس کا انتخاب فرمایا ہے۔ وقت آخر آ پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آخرت کے گھر کی طرف منتقل ہو گئے۔ صحابہ کرام کو صورتحال کی اطلاع ہوئی، اس بات کی فکر مندی ہوئی، اس پہ غور و خوض شروع ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دفن کیا جائے، منبر کے قریب دفن کیا جائے یا بقیع میں دفن کیا جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، مجمع الزوائد کی روایت ہے، سیدنا ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر نبی کو اس کی پسندیدہ جگہ پر موت دیتے ہیں، تو گویا وہ جگہ نبی کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے، لہذا اس نبی کی تدفین وہیں ہونی چاہیے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس بات سے اتفاق کیا کہ جہاں آپ کا انتقال ہوا ہے وہیں آپ کی تدفین ہونی چاہیے، اور وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے۔ قبر کی کیفیت کیا ہو؟ دو طرح کی قبر ہوتی ہے، ایک کو عربی زبان میں شق اور دوسری کو لحد کہتے ہیں۔ نرم زمین میں شق کی جو کیفیت ہے اس طرح قبر بنائی جاتی ہے کہ سیدھی قبر کھود کے اس کے درمیان میں ایک جگہ مزید کھود دی جاتی ہے جہاں میت کو رکھ کے اوپر کسی چیز سے بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ دوسری کیفیت بغلی قبر کی ہوتی ہے کہ سیدھی قبر کو کھود کے ایک طرف مزید کھدائی کر دی جاتی ہے جس میں میت کو رکھ کے اس کے باہر کی طرف اینٹیں لگا کے پھر باقیہ قبر پہ مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس کو لحد کہتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شق والی قبر ہو یا لحد والی قبر ہو، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کھودنے والے دو اشخاص کی طرف پیغام بھیجا۔ ابو عبیدہ بن جراح یہ مکہ مکرمہ سے تعلق رکھتے تھے اور وہ شق کی شکل میں قبر بنایا کرتے تھے، جبکہ ابو طلحہ کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا اور یہاں کی مٹی ذرا سخت ہوتی ہے، لہذا یہاں بغلی قبر بنانے کا رواج تھا۔ اب دعا کی، اے اللہ ہم نے دونوں کے پاس پیغام بھیج دیا ہے، جو تجھے منظور ہے اس آدمی کو پہلے پہنچا دے۔ اتفاق کہ ابو طلحہ تشریف لے آئے اور انہوں نے قبر کھودی۔ چونکہ ابو طلحہ کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا اور وہ بغلی قبر بنایا کرتے تھے لحد کی شکل میں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک لحد کی شکل میں تیار ہوئی۔ اس بات کا تذکرہ مشہور مورخ ابن سعد نے اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں کیا ہے۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد
آپ کی تدفین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں اسی جگہ پر ہوئی جس جگہ آپ کا انتقال ہوا تھا۔ آخر میں موطا امام مالک کی ایک دلچسپ روایت کا ذکر اہم ہوگا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک خواب دیکھی تھی۔ خواب میں یہ دیکھا کہ 3 چاند سیدہ عائشہ کی گود میں آ کر گرے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کا تذکرہ اپنے والد سیدنا ابوبکر صدیق سے کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواب سن کر والد خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ ادب کا تقاضا یہی تھا کہ ان کے سامنے بات رکھ دی گئی، اگر جواب دینا مناسب ہوتا تو وہ ضرور جواب دیتے، جواب دینا مناسب نہیں سمجھا تو انہوں نے جواب پر اصرار نہیں کیا۔ وقت آیا اور گزر گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور اسی حجرے میں آپ کی تدفین ہوئی تو سیدنا ابوبکر صدیق نے بیٹی کو ان کی خواب کی یاد دہانی کرائی اور کہا کہ عائشہ، وہ جو تو نے 3 چاند دیکھے تھے کہ تیری گود میں آ کے گرے ہیں، یہ ان 3 میں سے پہلا چاند ہے، اور یہ ایک ان تینوں میں سب سے بہتر ہے۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرے میں تدفین کی خواب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے دیکھ چکی تھیں اور ابوبکر صدیق کو بتا چکی تھیں۔ یہ بھی ایک اشارہ تھا اس بات کی طرف ابوبکر صدیق کے پاس کہ آپ کی تدفین اسی حجرہ میں ہوگی۔ یہ تھا ہماری آج کی گفتگو کا عنوان، جو گنبد خضرا کے حوالے سے پہلا مرحلہ ہے کہ اس کا نقطۂ آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور اسی حجرے میں آپ کی تدفین ہے۔ انشاءاللہ گنبد خضرا سے متعلق بقیہ عنوانات پر آئندہ نشستوں میں گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔